کہ رب العالمین محمد یا کا شکر کر بھی ادری کنی بفضل بس یا صاحب الزمان ادری کنی بفضل بس صلوات با جماعت تلاوت فرمائیے اس میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام مخدومتنا الانسان معصوما والقرآن بلکیس حجرت تقدیس الجلال والعصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام العائمہ ام المعصومین ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ بابا جی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحسن الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات با جماعت تلاوت فرمائی خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے پاک اللہ تجھے مولا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلیل سے خالی نہ جائے میرا مالک بانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں مل کے دل سے آمین کہیے گا میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ کرے جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر دے شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرمائے بعد از ظہور مالک کا دیدار نصیب فرمائے بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات اقبا جماعت تلاوت فرمائی ایک صلوات مل کے تلاوت فرمائیے بسم اللہ یا حسین یا حسین صلوات مل کے تلاوت فرما دیجئے بسم اللہ بھائی جان بیٹھے توجہ ہے سرکار میری طرف دیکھیں بھائی جان چھوڑ دیجئے بسم اللہ کوئی بات نہیں اللہم صلی علیہ ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے مجلس کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند صلوات تلاوت فرمائیے اجازت ہے جنہوں کو شروع کی جائے میری حیثیت مجلس اعزاز میں بانی کی ہے میزبان کی حیثیت سے بانی کی حیثیت سے منبر اعزاز پہ کھڑا ہوں آج کا دن جو دن ہے وہ ہر شخص
جس کی ماں نے اسے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، وہ جانتا ہے کہ آج کا دن جس بی بی سے منسوب۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کا ذہن، آپ کی سماعتیں میں دیکھنا چاہوں گا کہ کیسی۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ پہلا بندہ کھڑا ہوں، جس معیار میں آپ پہلے بندے کو سنیں گے اسی معیار میں آپ آخری بندے تک جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، ارسال کیا۔ توجہ ہے فیصلہ آباد والے ہو، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اب یہاں بھیجا ہو تبھی بھیجا سمجھ میں آئے نا؟ ہاتھ اٹھاؤ اگر ہاتھ ہے تو۔ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا دو چیزیں دے کر، ایک خدا، دوسرا دین حق، لیظہرہ تاکہ اس کا دین ہر دین پہ غالب ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے بھیجا، پھر کہوں ہم نے بھیجا۔ جو بھیجا جائے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہاتھ ہے تو چاہیے، ہاتھ ہے تو چاہیے۔ ہم نے بھیجا، اور جو بھیجا جائے وہ پیدا نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں عقیدت سے جملہ کہا جاتا ہے کہ 14 نازل ہوتے ہیں۔ قبر اپنی ہے، عقیدہ بھی اپنا ہے، لو جملہ تحفہ ہے، لے جاؤ گھر میں۔ نازل لفظ بھی ان کے نزدیک جائز نہیں کہ کہا جائے۔ نازل کہتے کسے؟ جو بلندی سے پستی کی طرف آئے اسے نازل کہتے ہیں۔ 14 کے نزدیک پستی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جب چاہتے ہیں نا کہ مخلوق ہمیں دیکھے، اسی وقت کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس لے لیتے ہیں اسی وقت کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ ہم نے بھیجا، ہائے ہائے، دو چیزیں دے کر، ایک خدا، دوسرا دین حق، لیظہرہ تاکہ اس کا دین ہر دین پہ غالب ہو جائے۔ پہلی چیز ہے خدا، دوسری چیز ہے دین حق۔ دین کیا ہے؟ اپنی کتابیں چھوڑو، لاؤڈ سپیکر پہ ہوں، برسر ممبر ہوں، چونک کا ممبر ہے، سنی احباب بھی میری بات سن رہے ہوں گے، سنی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، توجہ ہے سرکار، میری طرف دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، توجہ ہے۔ ہم نے بھیجا ہے دو چیزیں دے کر، ایک خدا، بسم اللہ چلتے جاؤ، آؤ بسم اللہ، آؤ کہہ دیں، دوسرا دین حق۔ توجہ ہے سرکار؟ جی جی بسم اللہ جی۔ جتنا وقت ہے میں اتنے وقت میں پڑھوں گا ضرور۔ خیر ہو، بسم اللہ، توجہ ہے سرکار؟ ہم نے، بھائی جان بیٹھے رہنے دیجئے یار، اب بیٹھے رہنے دیجئے، مہربانی کیجئے۔ ہم نے بھیجا دو چیزیں دیکھ کر، ایک خدا، دوسرا دین حق۔ حق کیا ہے؟ میرے بھائیوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یار جاگو، میں بہت جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں بہت ہی خوبصورت ذاکری دنیا کا بہترین نام ممبر پر تشریف فرمائے، اور میں بے زبان کی حیثیت سے ہوں، لیکن میں بات مکمل کر کے ممبر چھوڑوں گا۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حدیث یہاں تک نہیں ہے، حدیث سے آگے ہے۔
مولویوں نے جو گھپلا کیا میں پردہ اٹھانے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دے کہ حق وہی جائے گا جہاں جہاں علی جائے گا. حق پیچھے علی آگے، حق پیچھے علی آگے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، علی حق کے پیچھے نہیں چلتا. اور جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ کسی امتی کے پیچھے نماز کیسے پڑھتا؟ زندہ باد مذہب شیعہ زندہ باد. آخری بندے ہاتھ اونچا چکو ہے علی. سلامت رہے، سلامت رہے. بات زور بولو. سلامت رہے. حق علی کے پیچھے چلتا ہے، علی کے آگے نہیں چلتا. حق کیا ہے؟ علی. اور اللہ نے دے کر بھیجا ہے حق والا دین. اب دین کیا ہے؟ توجہ ہے. دین کیا ہے؟ حج رسول نے بھائی ندیم ایک ہی کیا ہے، وہی پہلا ہے وہی آخری. حج کرنے کے بعد رسول ایک میدان میں پہنچے. بتایا نا میدان کا نام، میدان غدیر پہ پہنچے. رسول نے وہاں پہ پلان اتروائے. یہاں ٹہروں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ بندی کھڑا، محنت دکھے تو بولنا. رسول نے پلان اتروائے، بے شک اتروائے، لیکن کچھ بندے کہتے ہیں پلان اس لیے اتروائے کہ کوئی چلا نہ جائے. میرا نبی میرے علی کا بھی مولا ہے. بھائی ندیم نبی کہیں ٹھہرو کائنات ٹھہر جائے. کسی کی کیا مجال کہ وہ چلا جائے. پلان اترے ہیں لیکن انہی کے اترے ہیں جن کے سینے میں پہلے سے علی تھا. سرکار غازوی مسئلے پہ بندہ گونگا ہے تو بے شک خاموش رہے. غازوی مسئلے پہ نماز نہیں ہو سکتی تو غازوی پلان پہ علی کی ولایت کا اعلان کیسے ہو سکتا؟ پلان اترے ہیں لیکن انہی کے اترے ہیں جن کے سینے میں پہلے سے علی تھا. سلمان کا اترا ہے، کمبر کا اترا ہے، مقدار کا اترا ہے، ابو ذر کا اترا ہے، حذیفہ کا اترا ہے. پلان اترے، 17 پلان لگے. پلانوں پہ پلان، پلانوں پہ پلان، پلانوں پہ پلان. اوپر نبی، نبی کے ساتھ علی، نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ، یا یوں کہوں نبی کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ. نبی نے اعلان کر دیا غدیر کا. جملہ سننا، اس سے پہلے ایک تقریر رسول نے اور کی تھی مکے میں کعبے کے پاس. جب رسول تقریر کر رہے تھے نا تو ایک بندہ اٹھا، نام ہے اس کا تاریخ میں ابو جہل، جاہلوں کا بھی باپ. توجہ کرنا، جاہلوں کا بھی باپ. وہ اٹھ کے کہنے لگا اگر وہ اللہ ہے تو کہے اللہ سے مجھ پہ عذاب گرے میں غرق ہو جاؤں. جس کی تو بات کر رہے اگر وہ ہے تو کہے اللہ سے مجھ پہ عذاب گرے میں غرق ہو جاؤں. رسول خدا نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے اللہ یہ تیرا بھی منکر ہے میرا بھی منکر ہے، عذاب بھی یہ خود مانگ رہا. بہت بریک بات ہے اور خدا قسم جتنا بریک مجمع شیعہ کا ہوتا ہے کسی کا ہوتا ہی نہیں. اشارہ سمجھنے والی قوم اور فیصلہ بادہ بندہ میں سمجھ نہ سکے. خدا قسم رسول خدا نے ہاتھوں اٹھا کے کہا میرے اللہ یہ تیرا بھی منکر میرا بھی منکر، عذاب مانگ رہا ہے عذاب بھیج. جبریل نازل ہوا، قدموں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میں عذاب نہیں بھیج سکتا کیونکہ تو ان کے پاس ہے. تو ان کے پاس ہے، میں عذاب نہیں بھیج سکتا. بندوں کو پتا چل گیا محمد پاس ہو تو عذاب نہیں آتا. یہاں پہ غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. ایک بندہ اٹھا اور یہ خود نہیں اٹھا تھا، مطمئن کر کے سے اٹھایا گیا. جا کے عذاب مانگ. ہم نے دیکھا تھا مکے میں کعبے کے پاس جب رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا ابو جہل کے لیے دعا کی تھی، عذاب نہیں آیا تھا کیونکہ محمد پاس تھا.
یہاں بھی محمد پاس ہے تو عذاب مانگ، ہم تجھے مطمئن ہو کے بتا رہے ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ یہ پاس گیا، تاریخ میں اس کا نام ہے حارث بن، میں نے کہنا نہیں ہے کیونکہ علی کے دشمن کا بن سے تعلق کو نہیں ہوتا۔ یہ حارث اٹھا، اس کے کہنے لگا یہ جو ابھی آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ مجھے قرآن کی عزت کی قسم، یہ دونوں عالم و عباس کی طرف میرا ہاتھ ہے، رسول خدا نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، بلا تشبیہ رسول نے زبان نبوت کا جنبش نہیں دی، آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر بجا، یہ گرد ہو گیا۔ میرے اللہ، میں ہاتھ باندھ کے اپنے شہر کے ممبر میں کہہ رہا ہوں، میں اللہ قانون تو اپنے بدلتا نہیں، تو نہیں کہا تھا محمد پاس ہو میں عذاب نہیں بھیجتا، جہاں محمد پاس تھا عذاب کیسے آ گیا؟ اللہ کی واضح خبردار، وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ کا منکر۔ وہ لا الہ کا منکر، یہ علی ولی اللہ کا منکر۔ رسول نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد آیت شرما کی اترنا شروع ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ توجہ، نماز آئی دین مکمل نہیں ہوا، روزہ آیا دین مکمل نہیں ہوا، زکوٰۃ آئی دین مکمل نہیں ہوا، حج آ گیا دین مکمل نہیں ہوا، جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہوا دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی۔ اللہ کہتا میں بھی راضی ہو گیا، اس کا مطلب دین بھی علی ہے، ایمان بھی علی ہے، دین بھی علی، ایمان بھی علی۔ ہم نے بھیجا حق والا دین دے کر، میں ترجمہ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں، ہم نے، اللہ کہتا ہے بھیجا علی والا دین دے کر۔ دین کافروں کا بھی ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں سورۃ کافرون میں نہیں کہا تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہتے، کہہ دے محمد نے لکم دینکم ولی دین۔ دین کافروں کا بھی ہوتا ہے اور وہ دین علی کے بغیر ہی ہوتا ہے۔ دین وہی ہے جو علی کے ساتھ ہے، حق والا دین دے کر بھیجا۔ اب دوسری چیز کیا ہے، جلدی کروں، ہدا۔ اللہ کہہ رہا ہے دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک دین حق، دوسرا ہدا۔ یا رسول اللہ یہ ہدا کیا ہے؟ جب ہم نے رسول سے پوچھا نا میرے مالک کی ہدا کیا ہے، ہمیں ہدا بتائیے، یہ ہدا کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا ان الحسین مسود ہدا، یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ کیا کہنے باپ اور بیٹے کے، باپ حق کا امام ہے، بیٹا ہدایت کا امام ہے، کشتی نجات ہے۔ معصوم سے ایک شخص نے پوچھا مولا آپ تو سب ہی کشتی نجات ہے، پھر آپ کے دادا حسین کشتی نجات سے منسوب کیسے؟ بادشاہ فرماتے اس لیے کہ میرے دادے حسین کی کشتی تیز بہت ہے۔ اچھا میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جب کشتی کی بات آئے نا تو ایک نبی یاد آ جاتا ہے۔ کیا نبی کا نام ہے؟ حضرت نوح نام مشہور ہوا ہے، جملہ کھاں نوح نام مشہور ہوا ہے نوحہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اصل نام عبد الغفار تھا، نوح نبی نوحے پڑھتا تھا، نوح نبی نوحے پڑھتا تھا، قوم پتھر مارتی تھی، نبی نوحے پڑھتا تھا، مادمیوں ہاتھ اٹھانا خدا قسم، نبی نوحے پڑھتا تھا، قوم پتھر مارتی تھی۔ نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت ہے۔ نوح نبی نوحے پڑھتا تھا، قوم پتھر مارتی، اتنے پتھر مارتی نوح نبی کا جسم تھپ جاتا پتھروں کے نیچے، زخمی نبی پتھروں کے نیچے۔ توجہ، میں حسین کی کشتی اور نوح کی کشتی بتانے لگا ہوں۔ اتنے پتھر مارتی قوم کہ جسم تھپ جاتا نبی کا۔ اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا، فرشتے اپنے پروں کے ساتھ
پتھروں کو ہٹاتے، زخمی نبی کے ساتھ اپنے پر لگاتے، زخمی نبی کے ساتھ منبر میں چھڑنا ہے تو بندے سے سیر دے آ جانا ہے، بندہ تماشا دیکھنا آیا یا کی دیکھنا ہے؟ خدا قسم زخمی نبی کے ساتھ فرشتے اپنے پر لگاتے، نبی کے ساتھ فرشتے اپنے پر لگاتے، نبی کے ساتھ فرشتے اپنے پر لگاتے، نبی کو شفا مل جاتی۔ اور یہی فرق ہے نبی کی کشتی میں اور حسین کی کشتی میں، جب نبیوں کا زخم آئے تو فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے، اور جب فرشتوں کے پر چل جائے حسین کے جھولے سے شفا ملتی۔ حسین کے جھولے سے۔ آخری بندہ ہاتھ اونچے، ہے رہی حسین کے جھولے سے، حسین کے جھولے سے، حسین کے جھولے سے۔ جملہ میں کہنے لگا اور بندے کان بند کرے یہ اٹھ کے چلا جائے۔ حسین کے جھولے سے، جس جھولے سے فطرس کو شفا ملی تھی، اس جھولے میں ابھی حسین سوئے بھی نہیں تھے۔ خدا قسم منسوب ہوا فقط حسین کا جھولا۔ میرے مالک یہ آ ہی گیا تھا، جبریل اٹھا ہی لایا تھا۔ میں تمام کر رہا ہوں فضائل، خدا قسم آ ہی گیا تھا، جبریل اٹھا ہی لایا تھا۔ اسے حسین کے ساتھ مس کر دیتے، آپ نے حسین کے جھولے کے ساتھ کیوں مس کیا؟ رسول خدا فرمائیں گے بدبخت نہ بن، اگر میں حسین کے ساتھ مس کر دیتا تو 1400 سال کے بعد مولوی کہہ دیتے جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی، جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی۔ حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر فطرس کو شفا دے کر میں قانون بنانا چاہتا ہوں کہ جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، چاہے وہ جھولا حسین کا ہو، چاہے وہ تعزیہ حسین کا ہو، جو چیز حسین کی ہو جائے میں اس میں شفا رکھوں۔ زخمی نبی کو پر لگاتے، آخری جملہ توجہ کرنا، نبی کو شفا ملتی۔ زخمی نبی اٹھا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے میرے مالک بڑے پتھر کھا لیے میں نے، مجھ سے اور پتھر نہیں کھائے جاتے، عذاب بھیج ان پہ۔ نبی نے عذاب مانگا، جبریل نازل ہوا کھجوریں لے کر۔ ہو گئے پریشان؟ میں آسان ہی کر دیتا ہوں، مشکل میں نہ پڑنا، ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ کھجوریں لے کے جبریل آیا، نبی نے مانگا تھا عذاب، نبی کے ہاتھ میں کھجوریں دی، نبی نے کھجوریں دیکھی، جبریل کہتا ہے اللہ کہہ رہے کھجوریں کھا، گٹھلیاں دفنا۔ کھجوریں کھا لے، گٹھلیاں دفنا لے۔ جبریل یہ گٹھلیاں کیوں دفنانی ہیں؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو نے مانگا ہے عذاب، میں بھیجوں گا عذاب، تو بنا کشتی، یہ گٹھلیاں دفنا، ان سے درخت نکلیں گے، درخت کے تنے کاٹنا، ان کے پھٹے بنانا، پھٹوں کی کشتی بنانا۔ میرے مالک بڑے پتھر کھا لیے میں نے، یہ پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے، کب میں تنے کاٹوں گا، کب پھٹے بناؤں گا، کب کشتی بنے گی۔ اللہ کی آواز آئی سب نہ بن، یہ ہدایت کی کشتی بننی ہے، اسے زمین کا پھٹا لگ ہی نہیں سکتا۔ کشتی بن گئی، توجہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کشتی بن گئی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ باپ نے دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹا اور بیوی اتر گئے۔ توجہ، نوح کے بیٹے نے نوح کی ولایت کا انکار کیا تھا، باپ ہونے کا انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے ماں کے کہنے پہ باپ کی ولایت کا انکار کر دیا کہ تو مستانہ ہے، پانی کہاں پہ ہے۔ توجہ کرنا، میں باہر سمجھ لی جملہ کہہ کے میں چھوڑوں گا، تو مستانہ ہے، پانی کہاں پہ۔ اس نے ماں کے کہنے پہ باپ چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے بندے ماں کے کہنے پہ
باپ کو چھوڑ بیٹھے ہیں. توجہ کرنا, یہ کشتی سے اترا, پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے, ابھی نوح کو دیکھ رہا ہے, اور نوح کہتا ہے آجا سفینے پہ, دیکھ کون کون آ گیا. یہاں ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں, توجہ کرنا, دیکھ لے کون کون آ گیا. نوح نے جب اعلان کیا نا کہ سب آ جاؤ کشتی پہ, ایک ایک جوڑا کشتی میں, میں بور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, توجہ کرنا یار, ایک ایک جوڑا کشتی پہ سوار ہونا شروع ہو گیا. سور اور سورنی بھی کھڑے تھے. سورنی نے سور سے کہا نبی بلا رہا ہے, ہمیں جانا چاہیے. نبی بلا رہا ہے, ہمیں جانا چاہیے. سور نے کہا ہم تو سور ہیں, ہمیں بٹھائے گا. اس نے کہا چلے جاتے ہیں, یہ نہ ہو بعد میں لوگ کہیں نبی بلاتا رہا ہم گئے نہیں. ہاتھ اٹھائیں, میں جملہ کو, یہ سارے آگے ہیں, آجا سفینے پہ. کہتا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, میرے تک پانی نہیں پہنچے گا. جملہ سننا, بندہ گونگا ہے تو بے شک خاموش رہے. یہ نوح کا بیٹا دیکھتا رہا, پانی چڑھنا شروع ہوا, یہ بھی پہاڑ تک چڑھنا شروع ہو گیا. جیسے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا, اس نے اپنے باپ نوح کی طرف دیکھے گا, دیکھا بابا میں پہاڑ کی چوٹی پہ آ گیا ہوں, یہاں تک پانی نہیں آئے گا. نوح نے دیکھا پانی بلند ہونا شروع ہوا. نوح نے دیکھا پانی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا. نوح دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے ٹانگوں تک پہنچا. نوح دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے پیٹ تک پہنچا. نوح دیکھتا رہا جیسے اس کے بیٹے کا حلق ڈوبا نا, اللہ کی طرف دیکھے گا, میرے مالک, میرے خالق, یہ میری نسب ہے, یہ میری اولاد ہے, یہ بچ سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کیوں بچانا چاہتا ہے, میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے, میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی, نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا انکار کرے, اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے. آج کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے, وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے, علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. پکے رہنا علی پہ, علی کبھی نہ چھوڑنا. نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب. علی ولی اللہ کے لیے جو سب سے پہلے مستور قتل ہوئی ہے وہ حسین کی ماں ہے. میرا حق بنتا تھا میں جناب سیدہ پڑھتا, لیکن وقت کم تھا. عبادت کی خاطر ایک جملہ صرف کہنے چاہتا ہوں. جو سب سے پہلے مستور قتل ہوئی ہے نا علی ولی اللہ کے لیے, اس کی پھوڑی پہ تم لوگ آئے بیٹھے. قصور جناب سیدہ کا فقط یہی تھا, علی ولی اللہ. یہ دو علموں پہ میرا ہاتھ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ممبر پہ کھڑا ہوں, لاؤڈ سپیکر پہ ہوں, باوجود ہوں, سید ہوں. قتل ہوئی ہے تیرے نبی کی بیٹی. تاریخ میں پہلا جنازہ ہے, خدا کی قسم, جو تابوت میں اٹھا ہے گھر سے, اور جہاں علی نے قبر بنائی تھی نا جناب سیدہ کی, گھر سے لے کے اس قبر تک اس تابوت سے خون نکلتا رہا تھا. تیری طبیعت بن جائے تو نے جناب سیدہ سننا. خدا قسم میں ایک جملہ معدت کا کہنے لگا, ممبر میں چھوڑوں, مصائب نہیں میں پڑھنا, صرف ایک روایت پڑھوں گا, ممبر میں چھوڑوں. بہت مارا ہے امت نے نبی کی بیٹی کو. کتاب کا نام ہے الفاطمہ, 4 سطریں لکھ پڑھتا ہوں. پہلی سطر اس میں لکھی ہے, بیٹی نبی کی تھی, مسلمانوں نے مارا. میں سخت روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, کوشش کرنا آوازیں بلند کرنا اپنی. آج کے دن بھی جو آوازیں بلند نہیں نہ کر سکتا, خدا قسم گھر جا کے مسلح بچھا کے بی بی سے معافی مانگی. بیٹی نبی کی تھی, مسلمانوں نے مارا. بیٹی حسین کی تھی, مسلمانوں نے مارا. جو میں کہوں مجھے ماتمی ہاتھ باندھی کھڑا, مجھے معاف کر دے گا نا کسی کا دل دکھے. دوسری سطر پڑھتا ہوں, بیٹی نبی کی تھی, مسلمان رونے نہیں دیتے تھے. بیٹی حسین کی تھی, مسلمان رونے نہیں دیتے تھے. جتنی پردے میری مائیں میں نے بیٹھی ہیں, تمہارے لیے جملہ کہتا ہوں, ہائے کرنا. خدا قسم بیٹی نبی کی تھی, 18 سال میں بال سفید ہو گئے تھے.
بیٹی حسین کی تھی 4 سال میں بال سفید ہو گئے. بیٹی نبی کی تھی، آخری سطر کہہ رہا ہوں، 18 سال میں کمر جھکی ہوئی تھی. بیٹی حسین کی تھی 4 سال میں کمر جھکی. دروازہ گرنے سے لے کے 3 جمادی ثانی آج کے دن تک ایک ہی روایت پڑھنی ہے، توجہ کرنا، ہائے کر لینا، ہے تیرے بس میں ہے. دروازہ گرنے سے لے کے 3 جمادی ثانی تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. نہیں آتا تجھے ماتم کرنا، نہیں آتا تجھے ہائے کرنا، دیکھا نکل کو بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. حسن ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں اماں شریعت میں بیٹوں سے پردہ نہیں ہوتا، اماں کی پردہ کیوں کرتی ہے؟ بی بی نے رو کے کہا حسن جب میں دنیا چھوڑوں میرے کفن کے بند کھولنا. یا 3 جمادی ثانی کو حسن ماں کے جنازے بھی آئے، ماں کے کفن کے بند کھولے، گش کھا کے گر گئے. حسن رو کے کہنے لگے حسین اور میری تلوار مجھے دے، اور ان بغیرتوں سے پوچھوں اور میری ماں کا بھائی کوئی نہیں.